مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانی پارہ نمبر 29۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے کا آغاز تبارک الذی بیدہ الملک کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ 29واں پارہ کل 11 سورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ دہر اور سورہ مرسلات۔ پارے کا آغاز سورہ ملک سے ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین اپنی صفات کا ذکر فرماتا ہے کہ وہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہت ہے۔ وہی ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے جن میں کوئی رخنہ اور شگاف نہیں۔ وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں دل، آنکھیں اور کان عطا فرمائے تاکہ تمہیں آزمائے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ قلم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان بیان فرماتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین حضرت یونس علیہ السلام اور اس مچھلی کا ذکر فرماتا ہے جس کے پیٹ میں آپ رہے۔ سورہ حاقہ کا آغاز ہوتا ہے۔ قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ان بدقسمت قوموں کا ذکر کیا جاتا ہے جن پر عذاب الہی آیا، مثلا قوم عاد و سمود۔ اعمال نامے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جنتیوں کو دائیں ہاتھ میں جبکہ جہنمیوں کو بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، جس پر وہ کہیں گے کہ کاش یہ اعمال نامہ ہمیں نہ دیا جاتا۔ سورہ معارج کی ابتدا ہوتی ہے۔ قیامت کی تباہ کاریوں اور ہولناکیوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کیسے اس روز آسمان پگھل کر دھات کی مانند ہو جائے گا۔ بلند و بالا پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح فضا میں اڑتے پھریں گے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کی صفات کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے کہ کیسے انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، مگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام بالآخر ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور پھر وہ غضب خداوندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سورہ جن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس واقعے کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے کہ جب جنات کی ایک جماعت قرآن کی تلاوت سنتی ہے تو وہ اپنی بستی میں جا کر بتلاتے ہیں کہ انہوں نے ایک عجب کلام سنا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ سورہ مزمل کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر میں لپٹنا پسند فرماتا ہے اور محبت بھرے انداز میں فرماتا ہے کہ اے پیارے چادر میں لپٹنے والے۔ اسی طرح آگے سورہ مدثر میں فرماتا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ اور اپنی قوم کو رب ذوالجلال سے ڈرا اور اس کی بڑائی بیان کر۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ہونے والے مکالمے کا ذکر فرماتا ہے کہ کیسے جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تم اس حال میں کیسے پہنچے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور آج کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ سورہ قیامہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین قیامت کا ذکر فرماتا ہے کہ اس کا برپا ہونا یقینی امر ہے۔ مردوں کو پھر سے زندہ کرنے کا بیان کیا جاتا ہے۔ جو لوگ شک میں مبتلا ہیں اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کھپ جائیں گے اور ہڈیاں تک گل سڑ جائیں گی تو کون ہمیں زندہ کرے گا، ان کے لیے یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ ہم تو تمہاری انگلیوں کے پوروں تک کو درست کر دیں گے۔ سورہ دہر کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے انسان، ایک وقت تھا کہ تو کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، مگر ہم نے تجھے پیدا کیا اور پھر تجھے اچھے برے کی تمیز سکھائی۔ پارے کے آخر میں سورہ مرسلات کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہواؤں کی قسم کھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے۔ انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل کو بیان فرماتا ہے۔ نافرمانوں اور تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاک ہونے کی وعید سناتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے اور قرآن کریم کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔